منسوخی کے بعد لداخ میں پہلی بار ہل کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی جیت پر کانگریس قائدین نے سری نگر میں اپنے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر جشن منایا۔ پارٹی کے سینئر لیڈروں نے پارٹی کارکنوں میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ کانگریس لیڈروں نے کہا کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا نے علاقے کے لوگوں کو یہ اعتماد دیا اور یہ صرف شروعات ہے۔ جیت ہماری، جیت ہماری۔ جموں کشمیر میں اسمبلی، ULB اور پنچایتی انتخابات کے انعقاد اور جمہوری اداروں کی بحالی پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں جموں کے مہاراجہ ہری سنگھ پارک پہ آج ایک روزہ احتجاج کرنے جا رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کانگریس پارٹی، CPIM، پینتھرز پارٹی، شیو سینا اور دیگر جماعتیں اس احتجاج میں شرکت کرنے والی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز یہاں پہ ہی جمع ہوں گی۔ ان کے پارٹی کے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران اور ورکرز کی ایک بڑی سنکھیا ایسا ایکسپیکٹڈ ہے۔ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور 11 بجے سے لے کر تقریباً 2 سے 3 بجے تک یہ پروٹیسٹ چلے گا۔ یہ اسی پارک کے وسط میں پرمیشن کے حساب سے ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ملے گی۔ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا سوال ہے، ان میں نیشنل کانفرنس کے ادھیکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ، PDP کی چیف محبوبہ مفتی، کانگریس سے وقار رسول اور رمن بلا، اسی طرح سے CPIM کے محمد یوسف تارگامی، JNK پینتھرز پارٹی کے ہرش دیو سنگھ، عوامی نیشنل کانفرنس سے مظفر شاہ، انڈیا بلاک کے جو لیڈران ہیں نیشنل لیڈر، ان کو بھی یہاں پہ بلایا جا سکتا ہے کہ جموں میں آ کے وہ میٹنگ کرے اور جو ان کی ڈیمانڈز جو ان کی ڈیمانڈز ہے اپوزیشن پارٹیز کی، جس پہ یہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں یہاں پہ، اس کو وہ انڈیا بلاک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تیزی سے اور زوردار طریقے سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیمرہ مین نارائن کے ساتھ۔ اور اسلامیہ کالج نے عصری دنیا کی تبدیلیوں اور چیلنجز میں خواتین کی قیادت کے موضوع پر 2 روزہ قومی سطح کی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ افتتاحی سیشن میں پدم شری پروفیسر پام راجپوت اور پدم شری ڈاکٹر نیرجا بٹو کے علاوہ پروفیسر یاسمین شائی، ڈائریکٹر کالجز ہائر ایجوکیشن پروفیسر شیخ اعجاز بشیر، نوڈل پرنسپل کشمیر ڈویژن اور بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیات نے شرکت کی۔ کشمیر کے مختلف ڈگری کالجوں کے پرنسپل، میزبان کالج کے پرنسپل پروفیسر خورشید احمد خان نے مہمانوں اور شرکاء کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ کالج کے طلباء اور عملے نے بھی تقریب میں شرکت کی اور سوال و جواب کا سیشن کیا۔ کانفرنس کے دوران ادارے کے مرد عملے نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شرکاء اور طلباء نے خواتین کی اہمیت کے بارے میں اپنے مشاہدات کا اظہار بھی کیا، جس میں انہوں نے عصری دنیا میں خواتین کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ تقریب کا اختتام محکمہ تجارت کے ڈاکٹر اعجاز میر کے شکریہ کے کلمات پر ہوا۔ پرنسپل نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کی قیادت معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی شراکت بہت زیادہ ہے۔ تعلیم اور مالیاتی بااختیار بنانے سے مردوں اور عورتوں کے درمیان سماجی تقسیم کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اور ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو مل گئی ہے امپاورمنٹ، مگر نہیں، اصلی نہیں۔ مگر اس سے اچھا ہوتا ہے کہ تھیوری بھی پتہ لگتی ہے، دنیا میں کیا کیا پریکٹسز ہیں، کیسے کر رہے ہیں وہ لوگ، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، آئیڈیاز ایکسچینج کریں اور سیکھیں ایک دوسرے سے اور نئے نئے طریقے سیکھیں جس سے ویمن امپاورمنٹ ہو سکتی ہے۔ اباؤٹ ویمن ان لیڈرشپ رولز، کنٹمپریری ٹائمز میں چینجز کیا آئی ہیں اوور دا ایئرز اور چیلنجز کیا ہیں۔ تو پروفیسر پام راجپوت جو ہیں پروفیسر ایمیریٹس ہے، پنجاب سے آئی تھی۔ پروفیسر نیرجا مٹو ایک لیڈنگ ایکڈیمشین ہیں، وہ تھی، ہم سب تھے، سارے پرنسپل کولیگز تھے۔ تو یہی مطلب ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں بار بار، سی وین وی ٹاک اباؤٹ ویمن ایمانسپیشن، ویمن امپاورمنٹ، ہم کہتے ہیں عورتوں کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایجوکیشن کر کے وہ ڈفرینٹ رولز میں آتی ہیں لیکن مینیجریل پوزیشنز میں نہیں آتی ہیں، مطلب لیڈرشپ رولز کو نہیں لیتی ہیں۔ لیڈرشپ ان دا کنٹمپرری ورلڈ اینڈ changes and challenges which our women folk faces. So in this context what we felt is that اسلامیہ کالج میں ہم ایک پہل کریں گے جہاں ہم really women empowerment کی طرف آگے چلیں گے۔ Recently we saw our country has launched Chandrayaan and then a mission to solar mission, and in that solar mission we saw a lady
belonging to Tamil Nadu. She was the leader of that mission which has been launched to. The conference is regarding the share of women in governance and every other facet of the society. And it's expected that there will be a very good outcome from this conference, because it's a 2-day conference. It has 3 technical sessions spread over 2 days, and it's expected there will be some good outcomes to be sent to the government for further movement on this important issue.